عمل کرنے کی نیت سے بیٹھ کر زندگی میں اس کو عمل کرنے کی ان باتوں پر کوشش کریں گے۔ یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے، یہ اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے دی ہے۔ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے آیا ہے، یعنی ماننے کے لیے آیا ہے، اطاعت کے لیے آیا ہے۔ اور جو بندہ، جو بندی، جو انسان بھی دنیا میں اللہ کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو بندہ اور جو بندی دنیا میں، جو انسان بھی اللہ کی مانے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ بالکل بیسک پوائنٹ ہے نا، اصولی بات ہے۔ جس طریقے سے دنیا والے خوش ہوتے ہیں بات ماننے سے، امی کچھ کہے، ابا کچھ کہیں تو بندہ اور بچہ ان کی بات مانتا ہے تو اماں ابا خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس کی بات مانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور دنیا میں انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، یہ تمام چیزیں اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتا دی ہیں۔ کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ انسانی زندگی میں 3 اسٹیجز آتے ہیں، 3 مراحل آتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی کے، ہیومن لائف کے 3 پارٹس ہیں۔ یہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بچپن کے بعد پھر جوانی شروع ہوتی ہے 14-15 سال سے۔ اب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اس کے جوانی کے دن شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 40-50 سال تک یہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، اور 50-60 سال تک بوڑھا ہو کر پھر مر جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں زندگی میں، بچہ ہوگا، جوان ہوگا، پھر بوڑھا ہوگا، پھر مر جائے گا۔ بچوں سے جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پوری نہیں آ جاتی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچے بالغ نہیں ہو جاتے، ان کے اندر ایک شعور پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک نہ دنیا کی عدالتیں اور دنیا کے قوانین ان پر کوئی حکم نافذ کرتے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ اور دنیا کا بنانے والا ان پر کوئی ان کے گناہ پر ان کو سزا دیتا ہے۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور جوانی کے دن جب شروع ہو جاتے ہیں، اب اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ایک ایکٹیویٹی، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، جو بھی کرے گا، جہاں بھی دیکھے گا، جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی کھائے گا، جو بھی کھائے گا، جس کے ساتھ بھی رہے گا، جو زبان سے لفظ اور بول نکالے گا، وہ سب کیا ہوگا؟ اس کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو 2 ہی چیزیں ہوں گی زندگی میں، یا تو وہ گڈ ہیبٹس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرے گا، یا بیڈ ڈیڈس اور بیڈ ہیبٹس کو اپنی زندگی میں لائے گا۔ 2 ہی چیزیں ہوں گی نا، یا تو کام اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے۔ گڈ ہیبٹس کو اپنانے والا یہ کیا ہوگا؟ لوگ اس کو پسند کریں گے، اللہ بھی پسند کرے گا، گھر والے بھی پسند کریں گے، گھر والے بھی تعریف کریں گے، اللہ بھی پیار کرے گا۔ اور بیڈ ہیبٹس کو اپنانے والے
اور زندگی کے اندر اپنی لائف میں بیڈ امپیکٹس کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ اور یوتھس اور ینگسٹرز جب بری عادتوں کو اپنائیں گے تو سب سے پہلے گھر والے ناراض، سوسائٹی کے لوگ ناراض، اسکول کے لوگ ناراض، ٹیچرز ناراض، ماں باپ ناراض، فرینڈ سرکل اچھے لوگوں کا نہیں بنے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اب انسان بڑا ہو رہا ہے، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے انسان کے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتے ہیں، جس کو ہم خواہشات کہتے ہیں۔ یہ دنیا اس انسان کو بڑی پیاری لگتی ہے نا، جب تک بچہ ہوتا ہے تو دنیا کی طلب کرتا ہے، چاہت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ملے، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا ہے اور دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے اب میں ہواؤں میں اڑنا چاہتا ہوں، اور اب ہر چیز اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، راغب کرتی ہے۔ خاص طور پہ چند چیزیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اور اس کے دماغ کو، اس کی تھنکنگ کو، اس کی پازیٹیوٹی کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں اور انسان اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز تو ہے دنیا کی رنگینی، اس کی لائٹس، اس کا گلیمر، اس کا فیم، یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز ہوتی ہے مین کی اپوزٹ ویمن، بوائے کی اپوزٹ گرل۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ مرد کو بنایا عورت کے لیے، عورت کو بنایا مرد کے لیے، لیکن ہمارے ریلیجن نے اور اس مذہب نے انسان کو صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، شادی سے لے کر ڈائیورس تک، اور بچے کی اذان سے لے کر انسان کی نماز جنازہ تک اور اس کے فائنل ڈیسٹینیشن تک جانے تک انسان کی گائیڈنس کرتا ہے، کہیں پر بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا، یہ پرمیشیبل ہے اور یہ ان پرمیشیبل ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا ہے، یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو نقصان ہوگا، اس کے بینیفٹس بھی ہمارے سامنے ہیں، اس کا لاس بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو عقل مند انسان کون ہوتا ہے؟ جو فائدے کو دیکھتا ہے نا، اور جو لاس کو دیکھتا ہے اور جو لاس کو پکڑتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اب جب اس کے دل کے اندر یہ دنیا میں جاتا ہے، جیسے ہی جوان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً قرآن میں کہتے ہیں کہ دیکھو اب جو چیز اس کو برائی کی طرف لے کر جا رہی ہے، گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے، دو طرح کی ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں، ایک اچھی خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اور ہیومن باڈی کے اندر دو سافٹ ویئرز اپلوڈ کیے ہیں اور ان بلڈ کیا ہے۔ میں آپ کو آپ کی ٹرم میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک سافٹ ویئر کو اور سسٹم کو کہتے ہیں نیکی کا سافٹ ویئر اور ایک برائی کا، دونوں چیزیں ہیں۔ انسان کے نفس کے ساتھ، جس کو ہم انگلش میں سول کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے۔ دل کیا کہتا ہے؟ گناہ کر لے، پھر انسان کہتا ہے نہیں گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر جو خیر کے کام کے کرنے کی جو صفت ہے اور جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ اس کو کہتے رک جا نہیں کر۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ رہنے والے، ہمارے پیارے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابی نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تیرے دل کو کھٹکے وہ گناہ ہے۔ دیکھو جب گناہ کرتا ہے تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے نا، غلط کام کرتا ہے انسان تو دل زور زور سے دھڑک کر یہ اشارہ دیتا ہے یہ رانگ وے ہے، یہ رانگ وے ہے، یہ غلط جا رہے ہو تم۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ انسان جب دنیا میں نکلتا ہے
تو دو ہی لوگ اس کو ملتے ہیں، یا تو مرد یا عورتیں، مردوں سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، عورتوں سے بھی۔ اسکول اور کالجز کے اندر اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی محرم کے ساتھ بھی نہیں سوئے گا، بستر کو الگ کر دینا ہے۔ کیوں؟ اب یہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس کو بتانا ہے کہ یہ رہن سہن کا اور گھریلو زندگی کا ادب ہے کہ اب آپ کو کیسے رہنا ہے۔ تو جب اسکول میں گئے تو کو ایجوکیشن سسٹم ملا ہمیں، جہاں لڑکے بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ یہ دونوں جب ہمیں نظر آئے، اب انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے، اس کی طرف اٹریکشن ہوتا ہے اور انسان اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہائے ہیلو سے بات شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو دیکھتا ہے نا، کسی کو بھی انسان پہلے دیکھتا ہے۔ جب انسان کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا خیال دل کے اندر آتا ہے کہ میں اس سے بات چیت کروں، یا اگر بات چیت کر لے تو دیکھنے کا خیال دل میں آتا ہے۔ اگر پردے میں بھی ہو تو جی چاہتا ہے دیکھ لیں۔ یہ جب بڑا ہونے لگتا ہے آدمی، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا؟ اگر انسان کو بھوک لگی ہو، دیکھو ایک ایگزامپل ہے چھوٹا سا، انسان کو بھوک لگی ہو تو انسان کو اگر بریانی نہ ملے تو انسان کم از کم روٹی، سوکھی روٹی سے تو پیٹ بھرے گا نا۔ تو جو انسان کو اگر حلال راستہ نہیں ملے گا تو یہ حرام کی طرف اور غلط کی طرف جائے گا۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بھائی، بھوک کے وقت میں انسان کو کھانے کی نیڈ ہوتی ہے، رات آتی ہے تو انسان کہتا ہے مجھے نیند آ رہی ہے، گندا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ تو یہ انسانی مزاج ہے اور انسانی زندگی ہے کہ انسان کو ہر چیز اس کے وقت پر چاہیے ہوتی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ کوئی اپوزٹ جو جینڈر ہے اس کو دیکھا، بات کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوا۔ اب اسلام نے یہاں پر فوراً اس کی گائیڈنس کی ہے، اس کو گائیڈ کیا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، نظر نیچی کرنی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واللہ خبیر بما یصنعون۔ کتنی عجیب آیت ہے۔ باہر نکلا مرد اور لڑکا جو ٹین ایج میں، جس نے ابھی بالکل قدم رکھا ہے جوانی کی دہلیز پر، اب یہ لڑکا فوراً جب یہ باہر نکلا، اس کو کون نظر آئیں؟ حسینائیں نظر آئیں، لڑکیاں نظر آئیں۔ اسکول گیا، کالج گیا، بینک میں گیا، انسٹیٹیوٹ گیا، سائبر گیا، کلاسز گیا، جہاں گیا، بازار گیا، تو دوسری اپوزٹ جینڈر نظر آیا اس کو۔ اب دل کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار دیکھ لے۔ دل کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بار دیکھ لے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کو کس کو فالو کرنا ہے؟ قرآن کو فالو کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور دنیا کے اندر رہنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ قرآن نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھو، سب سے پہلے شروعات جو ہوتی ہے، اسٹارٹنگ جو ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے۔ کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھنے سے، آنکھوں سے۔ اگر کوئی کسی کو دیکھے ہی نہیں تو دل میں اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ تو انسان، اسی لیے اللہ کے رسول قرآن نے کہا اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ نیچی کیسے چلنا ہے؟ بالکل اسٹریٹ چلنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تھے، نہ آپ دائیں دیکھتے تھے نہ آپ بائیں دیکھتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے چلتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دائیں بھی دیکھتے ہیں، بائیں بھی دیکھتے ہیں، کوئی تو اچھی نظر آ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نگاہ آپ کو نیچی رکھنی ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو جھکاؤ۔ کیا ہوگا؟ اس سے جو ڈیزائرز پیدا ہو رہے ہیں اور جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں وہ مر جائے گی، وہ دب جائے گی، وہ دب جائے گی۔ ایک نوجوان ایک خاتون کو بہت دیر تک دیکھ رہا تھا، تو اس نے حدیث سن رکھی تھی کہ ایک نظر معاف ہے،
تو کسی بزرگ نے اس کو جا کر کہا کہ بھئی اتنی دیر سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت ایک نظر معاف ہے، ابھی میری آدھی نظر ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، نگاہ، یہ جب انسان کسی پر ڈالتا ہے تو جو دوسری اپوزٹ جینڈر ہے، اور جو لڑکی ہے یا عورت ہے، وہ شیطان اس کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نگاہ ڈالنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں ڈوبا ہوا ایک تیر ہے۔ ایسا ویسا تیر نہیں ہے، یہ ایسا تیر ہے کہ جب دونوں کی آنکھیں ملیں گی، آئی کانٹیکٹ ہوگا، اب دل میں خیال آئے گا کہ اب یہ مجھے پسند آ گئی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے جو تم کو پسند آ جائیں تو ان سے نکاح کرو۔ اب آگے چلتے ہیں، جب یہ چیز ہو گئی، اس نے دیکھ لیا، اسی لیے کیا کہا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی بد نظری کا معاملہ آ جائے اور انسان کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ جائے جس کو نہیں دیکھنا ہے، اور انسان اپنی نگاہ کو نیچی کر لے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی پر نگاہ پڑ گئی، دیکھو جتنی سڑک پر عورتیں چل رہی ہیں، یہاں سے برائی کی اور فحاشی کی، زنا کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ انسان اگر اپنی نظر پہ کنٹرول کر لے گا تو دنیا کے اندر بے حیائی اور برائی کے کام نہیں ہوں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ دیکھو زنا کے قریب بھی مت جانا، اس کے ڈور اسٹیپ پر بھی مت جانا، اسٹارٹنگ جو بنیاد ہوتی ہے، جو بیس ہوتا ہے، وہاں پر بھی قدم مت رکھنا، کسی کو دیکھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ اگر نظر سے نظر ملاؤ گے دل میں خیال آئے گا کہ اور دیکھوں، اور انسان کا دل کبھی بھرتا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پھر بشارت سنائی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کسی غیر محرم سے اللہ کے ڈر سے دیکھنے کے لیے کہ نہیں دیکھوں گا، میں کچھ بھی ہو جائے نہیں دیکھوں گا، نظر جھکائیں گے ہم۔ جتنی بہنیں سڑک پہ چل رہی ہیں وہ ہماری اپنی بہن ہیں، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیوی ہے۔ ہم دیکھیں گے تو کوئی ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو دیکھے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تم دوسروں کی عورتوں کے بارے میں پاک دامن رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عورتوں کو بھی پاک دامن رکھے گا اور بچائے گا ان کو۔ لوگ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں دیکھنا، تو فرمایا کہ جو بندہ اپنی نگاہ کو جھکاتا ہے کہ میں نہیں دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس نصیب کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں نا، نوجوان کہتے ہیں حضرت ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا، ہم کیا کریں، ہم تو مزہ ہی نہیں آتا نمازوں کے اندر، سجدے پہ سجدے کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن بے مزہ ہے، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ دل کے اندر کسی اور کو بسایا ہے۔ اگر کسی کا خیال دل میں ہے تو اس کو نکال دیں۔ جس دل کے اندر کسی غیر محرم کی محبت کا ذرہ بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا قطرہ بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے۔ اب دیکھو یہ دل تو بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، یہ دل تو بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو روکو مگر کم بخت کسی پہ تو مرے گا۔ تو کس پہ مارنا ہے اس کو؟ اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے یہ جو جوانی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اوپر فنا کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ تو نہ کر کسی خاکی پہ خاک اپنی جوانی کو، فدا کر جوانی اس پر جس نے دی جوانی کو۔ تو یہ جو ایج ہے ہماری، اور جس ایج فیکٹر میں بھی ہم نے قدم رکھا ہے نا، یہ انتہائی اہم ہے۔ دنیا سے جب انسان جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے چند کوشچنز کریں گے۔
ان میں ایک سوال یہ ہوگا وعن شبابہ فیما بلا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا بتاؤ؟ لڑکیوں کے چکر میں، غیر محرم کے لیے کہاں خرچ کیا تھا؟ انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اور جب انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب کسی کو دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی پر بس نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، العینان تزنیان، اور کسی کو ٹچ کرنا، کسی غیر کو، یہ ہاتھوں کی برائی ہے، ہاتھوں کی بدفعلی ہے۔ اسی لیے اپنے موبائلز کو جو گناہ کی طرف اور اس گناہ کی طرف جو چیزیں لے کر جا رہی ہیں، ایک تو یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں مکس گیدرنگ، اپوزٹ جینڈر کے ساتھ مکس گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کزنس کے ساتھ بھی پردہ کروانے کا حکم ہے کہ اگر بے پردگی آئے گی تو پھر لوگوں بات کرنے کا دل کرے گا، لڑکی کہے گی تو میری خالہ کا بچہ ہے، اور پھر باتیں ہوں گی۔ اور اب تو موبائل کا زمانہ ہے، ساری رات کرو بات فری میں، تو یہ چیزیں کہاں لے کر جائیں گی؟ پھر اس گناہ کی طرف لے کر جائے گی جس کو ہم زنا کہتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر کرسچنز یہ چاہتے ہیں، ان کی دھارمک کتاب نے اور ان کی ریلیجیس بک نے، جس کو ہم بائبل کہتے ہیں یا اس زمانے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ برا کام ہے کسی لڑکی کا کسی لڑکے کے ساتھ ریلیشن میں آنا اور فزیکل ریلیشن بنانا، یہ غلط ہے ان کی کتابوں میں۔ 2018 میں ان کے پوپ نے اور پادری نے جب یہ کہا تھا اور پرانی کتابوں کے ریفرنسز دیے تھے، تو ان کی اپنی کمیونٹی نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، اس نیو کلچر کو اور نیو جنریشن کو ان پرانی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب انسانیت کو، ہیومینٹی کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ یورپ کے اندر عورت بے حیا ہو گئی اور مرد بھی بے حیا ہو گیا، اور جب حیا کا زیور ان کے اندر سے اترا ہے تو ان لوگوں نے نہ ان کو بیٹے اور ماں کی تمیز باقی رہی ہے، اور اس کلچر اور اس سوسائٹی کی طرف وہ لوگ بڑھے ہیں جس کلچر کو اور جس سوسائٹی کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا تھا اور ختم کیا تھا۔ حضور نے کہا تھا یہ ماں کا مقام یہ ہے، بیٹی کا مقام یہ ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا، اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا بتانا پڑے گا۔ اور یہ اس سوسائٹی کے اندر جو ویسٹرنائزیشن مسلمانوں کی سوسائٹیز میں ڈالا جا رہا ہے اور جس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ لڑکا لڑکی ایک ساتھ رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ اگر فزیکل ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان آدمی کسی غیر مسلم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن بناتا ہے، العبد حین یزنی وہو مؤمن لا یزنی العبد حین یزنی وہو مؤمن، او کما قال علیہ السلام، جب بندہ کسی کے ساتھ فزیکل ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا دل نور ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت کون سی ہے بتاؤ جی؟ ایمان کی دولت ہے۔ اور جب اس گناہ کے کرنے کے بعد، اس بیڈ ایکٹیویٹی میں پڑنے کے بعد جو بہت بری ہے، کہ قرآن نے کہا انہو کان فاحشہ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وہ ساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ کہاں لے کر جائے گا؟ گو ٹو ہیل۔ کہاں لے جائے گا؟ گو ٹو ہیل، اب جاؤ جہنم میں۔ یہ راستہ سیدھے جہنم کی طرف جاتا ہے بغیر کسی کٹ کے، ڈائریکٹ اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ ہے یہ۔ اس لیے یہ بات صاف سمجھ لیں۔ تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں، جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ ہے ابن عباس یہ بتائیے ایمان کیسے نکلتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی انگلیوں کو یوں کیا اور دوسری انگلیوں کو یوں کیا اور فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے یہ انگلیاں ان انگلیوں سے نکل جاتی ہیں، اس طرح یہ ایمان بھی انسان کے دل سے اس گناہ کے کرنے کے بعد نکل جاتا ہے اور انسان ایمان والا نہیں رہ جاتا۔ پھر فرمایا کہ جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کے دل میں پھر داخل ہو جاتا ہے۔
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اپنے ایمان کو اور ایمان کے نور کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو کیا بنانا پڑے گا؟ پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ اس نگاہ کے اندر حیا کا سرما لگانا پڑے گا۔ ہر کسی کو سمجھنا پڑے گا ہماری بہن ہے، سب بھارتی میرے بھائی، اور پلیج میں اور انڈین آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ سب بھارت، تو یہی سمجھیں آپ۔ جب شادی کی عمر آ جائے گی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بچنے کا طریقہ کیا ہے، خاص طور پہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ اب ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، ایک کلک ہمیں کہاں پہنچا سکتی ہے؟ جہنم کے اندر۔ یہ جو پون ایڈکشن لایا گیا ہے نا، یہ اسی لیے لایا گیا ہے، اور یہ جو میوزک انڈسٹری کو پروموٹ کیا گیا، میرے پاس زیادہ موقع نہیں ہے ورنہ میں بہت کھول کر ایک ایک چیز پر آپ سے دیر تک بات کرتا، اور کاش کہ میں اپنا درد دل آپ کو سمجھا پاتا کہ جب آپ میوزک سنتے ہیں، میوزک سننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جوش آتا ہے، انسان تھرکتا ہے۔ تھرکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے بھی تو کوئی ملے پارٹنر جس کے ساتھ میں باتیں کروں۔ کیوں؟ میوزک کے اندر پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو بالی ووڈ انڈسٹری نے اور پورن انڈسٹری نے پوری دنیا کے اندر یہ چاہا ہے، ان کی فکر اور ان کی کوشش یہ ہے دن اور رات کہ مسلم یوتھ کے جذبات کو ختم کر دیا جائے، اور یہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان کو لوٹ لیا جائے۔ یقین مانو میرے دوستو جوانوں، ایک کلک کے ذریعے سے ایمان دل سے ختم ہو جاتا ہے، ایک کلک کے ذریعے سے۔ تو یہ اتنی بری بات ہے، اسی لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور ایسی کسی بھی خواہش سے بچنا چاہیے۔ اور پھر جن کی ایج ہو گئی نکاح کی، ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس بات پر کنونس کریں کہ ہمیں نکاح کی ضرورت ہے، ہمارا نکاح کرائیں۔ اور ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب ان کا نکاح کرانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینگ صحابہ کو یہ خطاب کر کے کہتے تھے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تم میں سے جو، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کرو، تو حلال مانگو اللہ سے۔ کیا مانگو؟ اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر آپ نے یہ گناہ کر لیا تو گناہ کا مزہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جی، گناہ کا مزہ تھوڑی دیر رہتا ہے، لیکن اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور اس کی نحوست کیا پڑتی ہے؟ ہماری زندگی میں اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ ہماری زندگی میں اس کا اثر، اس کی نحوست یہ پڑتی ہے کہ انسان کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے اچھی باتیں نہیں نکلتی، اور دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ایبیلٹی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کریٹ کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کے دنیاوی نقصانات ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، فوراً اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ اور اس کا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر یہ برائی پیدا ہوتی ہے تو اس قوم کے اندر طاعون، وبائیں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ تمہارے باپ دادوں نے ان بیماریوں کے نام بھی نہیں سنے ہوتے، لائک کورونا وائرس، HIV ایڈس۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ سب بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہے، آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف نہیں جانا، لاکھ کوئی بلائے، اسی لیے ایسی دوستیاں چھوڑ دیں، یہ چیزیں لے جاتی ہیں انسان کو گناہ کی طرف۔ ایک تو انسان کو اپنے آپ کو کہنا ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کون ہے؟ اللہ کے رسول اور نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن میں پوری سورت اللہ اتار رہا ہے، اور اس سورت کو اللہ تعالیٰ احسن القصص، بیسٹ اسٹوری آف قرآن کہہ رہا ہے، اسٹوریز میں سب سے بہتر اسٹوری کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ بیسٹسٹ، بلکہ احسن کہہ رہا ہے اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں حضرت یوسف کی لائف کو بتایا گیا، اور یوتھس کے لیے، ینگسٹرز کے لیے جو گائیڈنس دی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے سے، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو بہکایا ہے اور کہا کہ میری طرف آ جا،
حضرت یوسف کو وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، تو حضرت یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، کہ میں بالکل بھی اس کی طرف نہیں آؤں گا۔ اور حضرت یوسف دوڑ گئے۔ اگر حضرت یوسف دوڑے ہیں اور گناہ سے بچنے کی فکر کی ہے تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے دروازے جو زلیخا نے وغلقت الابواب وقالت حیت لک، جو دروازے زلیخا نے بند کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ ساری کنڈیاں اور کڑیاں کھل گئی ہیں۔ کیوں؟ جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور جو گناہ سے بچنا نہیں چاہتا اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے۔ اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ رزق میں کمی آ جاتی ہے، انسان پوری زندگی پریشان رہتا ہے، ہائے میں کیا کروں۔ جب میں نے کہا خدا میرا حال دیکھ، آئی صدا بندے نام اعمال دیکھ، جو کام تو کر رہا ہے سارا دن جھوٹ بولتا ہے، پھر کہتا ہے یار مزہ نہیں آ رہا اور لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے۔ بھائی پہلے سچ بولنا سیکھ۔ سارا دن دوسری عورتوں کو دیکھ رہا ہے، پھر کہتا ہے مجھے میری بیوی اچھی نہیں لگتی۔ جی ہاں، کیوں؟ کیسے اچھی لگے گی جب سارا دن سڑک پہ جا کے ناشتہ کر کے آ رہا ہے اور اس کے بعد گھر میں کھانا بنا ہوا ہے دال چاول، تو کہتا ہے کہ مجھے یہ دال چاول پسند نہیں آ رہا۔ بھائی اب پیٹ تو آپ کا پہلے ہی بھر گیا ہے گندی چیزوں سے۔ دیکھیں پیٹ تو گندگی سے بھی بھر جائے گا، لیکن بیماری طے ہے۔ جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی جو یہ روح ہے وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے بندہ گر جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نوجوان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو، 7 قسم کے انسانوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، یظلہم اللہ یوم القیامہ لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، کس کے سائے میں؟ جس دن عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ جی صرف کس بات پر؟ ایسا نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی بات ماننے میں پروان چڑھایا ہو۔ تو ابھی یہ جوانی کا جو لمحہ ہے نا، اس کی قدر کریں آپ، اس کو ابھی سے نیک رستے پر چلائیں۔ اب میں بتا رہا ہوں آگے پھر کیا ہوگا۔ دوسرا کون؟ پھر اور پانچ قسمیں اور ہیں۔ 7ویں قسم اس میں یہ ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کوئی بہت زیادہ حسین جمیل عورت اس کو اپنی طرف بلائے، آ جا، اور موقع بھی ہو، جیسے زلیخا نے حضرت یوسف کو بلایا تھا، حضرت یوسف نے کہا نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب یہ نوجوان کہے گا انی اخاف اللہ، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے پاس بھی اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے نوجوان کو ہم عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اب بتائیں کہ یہ تھوڑی دیر کی لذت، تھوڑی دیر کا مزہ چاہیے یا اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ اور جنت چاہیے؟ چوائس آپ کے پاس ہے، چوائس ہمارے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دے دیے، برائی کا بھی اچھائی کا بھی، چلنا ہمیں ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور جوانوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہم اپنی نگاہ کو پاکیزہ بنائیں، اور اسی لیے اپنے موبائل کا استعمال تنہائی کے اندر بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ یہ چیزیں انسان کو اس گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان پھر اس کا ایڈکٹ بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور جسم کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ جب جسم انسان گناہ کرتا ہے تو دل کمزور ہونے لگتا ہے، اور جب میوزک سنتا ہے تو میوزک سننے کے بعد جن یوتھس نے اور نوجوانوں نے میوزک سننے کا اپنے آپ کو ایڈکٹ بنایا، ان کا دماغ خراب ہو گیا، اور وہ بالآخر یا تو انہوں نے وہ پاگل ہو گئے بہت سارے نوجوان، یا انہوں نے خودکشی کر لی۔ اور آج بھی دنیا کی یورپین کنٹریز کے اندر میوزک سننے کی وجہ
وجہ سے اور میوزک کے اندر میوزک انڈسٹری میں جانے کی وجہ سے اور اس کی کوشش میں لگنے کی وجہ سے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، شراب کی عادت لگتی ہے اور برائیوں کی طرف انسان جاتا ہے، پھر کوئی اپنا غلط پارٹنر تلاش کرتا ہے، پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے غیر سے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ہاتھوں ذلیل کرواتے ہیں جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے نا، جس سے محبت کے دعوے کرتا ہے۔ اسی لیے یہ محبت کچھ نہیں ہے، اصل محبت کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ تو ماں باپ کو خوش کرو، اپنے ٹیچرز کو خوش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرو، یہ کامیابی کا چھوٹا سا راز ہے، اور یہ کامیابی اور سکسیس کی آسان سی کی ہے جو میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب اپنانا ہمارے ہاتھ میں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کریں گے انشاءاللہ عمل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میرا وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع رہا تو آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی کچھ کہنا ہے؟ جس نے نام نہیں لکھا ہے وہ اپنا ذرا نام لکھا دیتا ہے کہ انتظام میں آسانی ہو جائے۔ جو بچوں نے نام نہیں لکھا ہے، جن لوگوں نے اپنے نام کی انٹری نہیں کروائی اب تک، وہ اپنا نام لکھوا دیں تاکہ ان کو انتظام کرنے میں آسانی رہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان بعض دفعہ اچھا ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ اچھے ہیں تو آپ اپنے فرینڈ سرکل کو بھی اچھا بنانا ہے۔ جو آپ کی دوستیوں کا دائرہ ہے نا، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، قرآن نے منع کیا ہے، اور انسان کے لیے ایسی دوستیاں اور ایسی فرینڈشپ قیامت کے دن بہت بڑی وبا، بہت بڑا نقصان اور وبال کا سودا، بہت بڑا وبال ہوگا، اور انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا، فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا۔ دیکھو دنیا میں کبوتر کے ساتھ رہتا ہے، کبھی دیکھا کبوتر کوؤں کے ساتھ پھر رہا ہے؟ دیکھا ہے آپ میں سے؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جس طرح کا جانور ہے وہ اپنے گولے گنڈے میں ہی رہتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نہیں جاتا، اس کو پسند نہیں ہے یہ بات۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی طرح اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں اور اچھی فرینڈشپ اور فرینڈ سرکل میں رہیں، ورنہ قیامت کے دن کہے گا ہائی اس دوستی نے تو مروا دیا مجھے، میں ٹھیک ٹھاک جنت کے راستے پہ جا رہا تھا، اس نے مجھے جہنم میں پھینکوا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جیسا کہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ اب تک یہ ناچتا نہیں تھا، اب دوست کہہ رہا ہے یار تھوڑا سا تھرک لے، تھوڑا سا ایک سگریٹ کی ایک کش تو مار لے، کیا ہوتا ہے، ایک بار ویمل کا مزہ لے لے، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے عادت بن جاتی ہے اور انسان برے دوستوں کی وجہ سے برا بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اچھی طرح دیکھو کس کو دوست بنا رہے ہو، نشیڑی چرسی اور ٹرکی کو تو دوست نہیں بنا رہے، کہیں اچھے دوستوں کو بناؤ۔ اسی لیے یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں نا، ایسی جگہ آپ آئیں، بزرگوں کی مجلسوں میں جائیں، تبلیغ میں وقت لگائیں، علماء کی صحبتوں میں جائیں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔